خوبصورت انداز میں تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری سعید احمد صاحب۔ الحمدللہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے اس مجمع کی کثرت ہماری جگہ کم پڑ گئی ہے۔ میں پھر ایک دفعہ ملتمس ہوں کہ تھوڑا سا سٹیج کے قریب تشریف لائیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے کا جو آدھا سین ہے وہاں تک مجمع پہنچ چکا ہے۔ یہ جو برآمدے میں حضرات بیٹھے ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں بڑے ادب کے ساتھ تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ پیچھے حضرات کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے بڑے معزز مہمان ہیں، سفر کر کے تشریف لائے ہیں، ذرا تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیں۔ استاد محترم مولانا عثمان صاحب سے گزارش ہے کہ یہ برآمدے والے لوگوں کو آگے کریں، جو آگے بیٹھے ہیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، پیچھے والے حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں مولانا عبدالماجد صاحب اور قاری ضیاء اللہ صاحب، اسی طرح حفظ آباد سے میرے بھائی محمد معوض صاحب، میرے بھائی قاری عبدالرحیم صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محدث کبیر قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے پوتے میرے بھائی قاضی محمد عثمان صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا نعیم اختر صاحب، شفیق سبحانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی فخر عالم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا ابو بکر صاحب گجرانوالہ بشرا مسجد سے قاری احسن صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی مبارک خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اسی طرح کئی حضرات جن کے نام ابھی یاد نہیں ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں، مولانا عمر فاروق بٹ صاحب، میں اپنے بھائی مولانا ابو بکر صاحب فضل مسجد گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے ملتمس ہوں کہ دائیں طرف جو صوفے ہیں یہاں تشریف لے آئیں۔ مولانا ابو بکر صاحب فضل مسجد سے یہ دائیں طرف جو نشست بنی ہوئی ہے یہاں تشریف لے آئیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آپ کے سامنے ہمارے آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان جو آپ کے سامنے جلوہ فروز ہو چکے ہیں، مسلک بریلویہ سے ان کا تعلق ہے۔ ابھی آپ ان کو سنیں گے، یہ قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اسماء الحسنہ اپنی خوبصورت آواز میں سنائیں گے۔ میں ان کو دعوت دینے سے پہلے قاری خادم بلال مجددی صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا آج پہلی دفعہ آپ سے مصافحہ ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ ہماری فرمائش ہیں، 13 اپریل کو اسلام آباد جاتے ہوئے ان کا ایک کلام سنا، اسی وقت سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ قاری صاحب کو اپنی اس محفل میں بلانا ہے۔ میں آج ان کی خدمت میں عرض کروں گا، خوبصورت آواز و انداز میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائیں گے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ بڑی خوشی کی بات ہے، راولپنڈی سے حضرت مولانا شیر محمد عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے بھائی استاد محترم مولانا عثمان صاحب کے بھائی محمد حبیب صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہماری محفل قرات کے لیے یقین جانے کئی نظمیں لکھی ہیں ہماری اس محفل کے لیے۔ وقت ہوتا تو میں پڑھ کے سناتا، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اب تشریف لا رہے ہیں قاری قرآن جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اپنے ادارہ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقین جانیے میں اور میرے برادران آج ہمارے جذبات یہ ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ زمین نہیں ہے، ہماری پلکیں۔ بے شک آپ نے اتنی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے اور پورے ملک سے ہمارے مہمان آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں آپ تمام حضرات کے لیے کہ جملہ کہتا ہوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین کہہ دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دوسری بات یہ ہے، میری آج یہاں حاضری کا مائک پہ آنے کا مقصد یہ ہے، ہر سال میں آپ سے ایک وعدہ لیا کرتا ہوں، اس مجمع میں مسلک بریلوی سے متعلق لوگ بھی تشریف فرما ہے، مسلک اہل حدیث کے لوگ بھی تشریف فرما ہے، مسلک دیوبند سے بھی تشریف فرما ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کے نمائندہ افراد کا تو یہ ادارہ ہے، اشاعت التوحید تو آج آپ کی میزبان جماعت ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج آپ بھی ہر مسلک سے یہاں تشریف لائے ہیں سننے کے لیے، ہمارے قراء بھی تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے آج تشریف لائے ہیں، آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے؟ سب بولیں، ہاتھ کھڑے کر کے، آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہے؟ یہ اتحاد اور وحدت کا پیغام اچھا لگا ہے؟
تو پھر میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وعدہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کیجئے کہ آج آپ نے اس محفل میں مسلکی تفریق سے بالا تر ہو کے بیٹھنا ہے۔ سب کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ آج کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی تفریق نہیں، قرآن ایک ہے، رب ایک ہے، حضور ایک ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم سارے بھی تو پھر آج آپ نے مسلک کی تفریق نہیں کرنی کہ اپنے مسلک کے قاری صاحب کو سن کے اٹھ جانا ہے، نہیں، آج آپ نے ابتدا سے انتہا تک سارے قراء کی تلاوت سننی ہے۔ کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، نوجوان کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہہ دیں انشاءاللہ، سب قراء کی تلاوت سننی ہے، کسی نے اپنے مسلک کے قاری کو سن کو بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا یہ وعدہ قبول فرمائیں، تشریف رکھیں، حضرت قاری صاحب کی تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ ایک بات سن لیں، نعرہ سٹیج سے لگے گا، مجمع میں کوئی صاحب، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے محترم ہیں، نعرہ صرف سٹیج سے لگے گا انشاءاللہ۔ مولانا غلام مرتضیٰ یزدانی صاحب تشریف لائے ہیں، وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھنے اور سننے سنانے کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میں حضرت قاری صاحب اور محترم اعلیٰ میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس غیر دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں، یعنی بلکہ ایک ایک فرقے میں کتنے فرقے بن گئے ہیں، سبھی جانتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں۔ تو بہت بڑا یہ قدم ہے، خوش بختی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ تینوں مسالک کے قراء کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں آنے کا، لیکن جس ادارے میں ہم جا رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیسی باتیں کریں گے، خود بھی ان کو، لیکن بہت بڑا قدم ہے۔ اللہ پاک ان کو استقامت دے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے دعا ہے اللہ کریم اس دارالعلوم کو اور بھی استعطا فرمائے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے دوست، میرے بھی بہت سارے دوست آئے ہیں، ایک میرے دوست ہیں قاری ابوبکر صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ آئے ہیں، بہت سارے احباب آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک مسلک کا قاری پڑھے تو اٹھ کے نہ جائیے گا، پھر محفل خراب ہوگی، تو سبھی کو سن کے جائیں، اخلاق بھی یہی بنتے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ سبھی اس کو سن کے ماشاءاللہ۔ ایک بات ہے کہنا سبحان اللہ۔ نقیب صاحب نے بڑی موقعوں سے نوازا ہے، جو عزت والا ہوتا ہے وہی عزت دیتا ہے، تو یہ خود عزت والے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بہت زیادہ عزتیں دے، جو ان کی فرمائش ہے میں وہ پوری کرتا ہوں۔ آپ ذرا درود شریف پڑھیں ذرا آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. سبحان الله ما شاء الله. ذلك جزاء وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله الله ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله الله أكبر ما شاء الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي
ماشاء اللہ. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله ما هذا الجمال. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن نزلا من غفور رحيم. الله ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر ما شاء الله. اللهم زد فزد. نزلا من غفور رحيم. ما شاء الله. نزلا من غفور رحيم. سبحان الله ما شاء الله. ما هذا الجمال. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن
صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما شاء الله. ما شاء الله. ألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اونچی آواز سے داد دیجئے. کتنا پیارا قاری صاحب پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. شان قرآن، عظمت قرآن. قاری قرآن جناب قاری خادم بلال مجددی صاحب. ماشاءاللہ. ألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلا
سبحان اللہ. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اللہ اکبر. ما شاء اللہ. احسنت. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. تمام حضرات، ابھی آپ نے حضرت قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں تلاوت سنی ہے. ابھی آپ ایک اور ان کا انداز سنیں گے تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے. تمام حضرات اسی طرح بڑے انہماک سے تشریف رکھیں. دوران تلاوت ہماری محفل کے الحمدللہ 2 شعر آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. فخر القراء جناب قاری عطا الرحمن عابد صاحب اور اسی طرح محبوب السامعین حضرت قاری محمد ادریس آصف صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام حضرات بڑے دلجمی کے ساتھ تشریف رکھیں. ایک بار کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے کہا پہلے ذرا بتا دوں گا تو آپ سمجھیں گا سر بالکل نہیں پڑھ سکیں گے. تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. تو بندہ اس نے سے بڑھے کہ قرآن شفا ہے تو اللہ پاک ضرور کرم فرماتے ہیں. میری خوش بختی ہے کہ اسٹیج پر میرے استاد بیٹھے ہیں جناب شیخ ادریس آصف صاحب. 1993 میں میں نے قرات سبا کے لیے ان کے پاس گیا تھا تو مجھے وہ بھی لمحات یاد ہے کہ آپ منظور اسلامیہ میں تلاوت کر رہے تھے تو پورا روڈ بلاک ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. ان دنوں میں اسپیکر چلتے تھے باہر تو لوگ گاڑی میں اتر کر مدرسے کے اندر جا رہے تھے کہ کون سا شیخ آیا پاکستان میں. تو 3-4 ماہ میں نے ان سے مجھے پڑھنے کی سعادت ملی ہے. تو بہرحال بعض پھر نہیں پورا ہو سکا تو آپ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. سارا دن مدرسے میں لائن لگا کرتی تھی، لوگ آ رہے ہیں ٹائم کے لیے تو میں مجھے وہ موقع نہیں بھول سکتا کبھی بھی. تو جتنی آپ محبت فرماتے تھے اللہ اکبر. ابھی میرے کانوں میں وہ ان کی آوازیں گونجتی ہیں اور بلال یہ چھوٹا گوشت کھاؤ اور دودھ پیو پھر قاری بنو گے. ابھی بھی وہ اب یقین کریں کہ اتنے شفیق تھے کہ اتنی ٹرے آتی تھی گوشت کی تو مجھے آپ بلا لیتے تھے آجا بلال آجا کھاؤ گے تو پڑھو گے. الحمدللہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ایک بات تھی میں دل سے کہہ دیا آپ کو. تو میں حمد باری تعالیٰ کہ میں اشعار پڑھتا ہوں. اب
تاکید یہ کہ وائرس آیا وہ گلے کا نا بڑا شدید، تو جس سے وہ بڑی پرابلم بن رہی ہے، خصوصاً قرہ کے لیے مجھے تو بہت پرابلم بن رہی ہے۔ گلش میں بہت زیادہ خراش تھی، لیکن الحمدللہ پھر بھی وہ نعت میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں مرضی بندہ سانس توڑ لے، تو تلاوت تو یہ بھی انہی کا شعر ہے کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان ہی قاری قرآن ہو۔ ابھی مجھے یاد ہے ہم ان سے پڑھتے تھے تو اتنے زبردست شاعر ہیں، یہ خود آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہے۔ تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو اسٹیج پہ دیکھ کے۔ آپ ذرا درود شریف پڑھیں ذرا آواز سے بلند۔ ایک روائی پڑھوں گا میں پہلے، تو اس کے بعد میں 2 یا 3 اشعار پڑھ کے اپنی حاضر سمیٹ لوں گا۔ بیٹھے اللہ تسی درود شریف پڑھیا یاد رہو، اچھی بات نہ جو اندھا پڑھو نا، سارے بیٹھے جیڑا اندھا پڑھو کوئی گل نہیں، پڑھو کھول کے پڑھو، سارے پڑھو انشاءاللہ۔ اے بوالیتے سبحان اللہ کہنی پہ گی ذرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بوالیتے ربا پا پردے، سبحان اللہ کیا انداز، تینو شان ستاری دا واسطئی، معاف کر دے تو سڈیاں شان غفاری دا واسطئی، نالے بدل ساڈیاں کل مختاری دا واسطئی، حشر وچ ساڈی وی شرم رکھ لئی، تینو یار دیاری دا واسطئی، تینو یار دیاری دا واسطئی۔ اللہ جل جلالہ پڑھیں گے تو پھر پڑھنا بھی شرما کے دونوں مل کر اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، پڑھیے اللہ
نام پر اے میرے خدا تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا اے میرے اللہ ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا. آپ بھی پڑھ لیں اتنی پیاری دعا ہے مل کر ذرا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المعيد المحيي المميت
الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر الثواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام. تیری شان کیسے کروں بیان، تیری شان کیسے کروں بیان. اللہ